أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 31. قد خسر نقصان میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے. خسرہ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ایک آدمی خسارہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان. ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ لگایا کہ میری زندگی کا گزارا اس سے چلے گا، اور اس سے نفع ہونے کے بجائے الٹا کیا ہوا؟ وہ پورا 1 کروڑ روپیہ ڈوب گیا. سورہ عصر میں فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، تباہ و برباد ہیں، سوائے کن لوگوں کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو قد خسر نقصان میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے. کون لوگ؟ الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، غلط بتایا. کس چیز کو؟ بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو. کیا اللہ سے ملاقات؟ یہ سب جھوٹی باتیں، یہ سب صحیح باتیں نہیں. جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، غلط بتایا، وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب ان پر آئے گی الساعۃ قیامت، بغتتاً اچانک، جب اچانک ان پر قیامت آئے گی، قالو تو یہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے اس سلسلے میں کوتاہی کی. کس سلسلے میں؟ اس قیامت کی تیاری کے سلسلے میں. جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اب دیکھیے، کسی انسان کو اگر پتہ چل جائے، ہم میں سے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہم ٹمکور میں صرف 1 مہینہ رہیں گے، اس کے بعد مجھے امریکہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، تو 2 ہی شکل ہو سکتی ہے. یا تو ایک انسان کیا کرے گا کہ یہاں کی چیزیں بیچ کے، پراپرٹی بیچ کے، دولت سب وہاں پر گھر بنا لے، یہاں کی جو کرنسی ہے وہاں ڈالر میں کنورٹ کر لے. اور دوسرا انسان جو بیوقوف ہوگا وہ کیا کرے گا؟ یہیں پہ سوچے گا 1 مہینہ عیش کرو، دیکھیں گے وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا. تو دونوں کے انجام کا فرق کیا ہوگا؟ ایک آرام اور عیش میں جا کے رہے گا، دوسرا بھکاری بن کر کے جا کر کے وہاں پھرتا رہے گا، کوئی اس کو پوچھے گا بھی. تو یہ لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا. حسرت کسے کہتے ہیں؟ کوئی انسان کی کوئی ایسی چیز جو اس کے ہاتھ سے چلی جائے، اس پر جو ایک غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اسے حسرت کہتے ہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ،
کس چیز کا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ۔ جو ہمارے گناہ ہیں وہ اس دن مجسم شکل میں آ جائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جس انسان نے ایک بالش بھی زمین کسی کا قبضہ کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ اس کے گردن میں 7 زمین کا توق ڈال کر کے چھوڑ دیا جائے گا، وہ لے کر کے آئے گا۔ ایک انسان اگر کسی کی کوئی بکری غبن کی ہوگی، خیانت کی ہوگی، وہ اس کے کندھے پر، اونٹ یہاں تک کہ اس کے کندھے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اونٹ تمہارے کندھوں پر ہو اور تم کہو کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اور میں کہوں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جگہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہاں اگر قریبی رشتہ دار بھی ہوگا وہ بھی اسے بلایا جائے گا، وہ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور وہ کتنا برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے پھریں گے۔ کیسے برا بوجھ ہوگا؟ دیکھیے دنیا میں جو بوجھ ہم اٹھاتے ہیں، فار ایگزامپل بچے کو اگر اٹھاتا ہے انسان، وہ بھی ایک بوجھ ہی ہے، یا کوئی کٹا اٹھا لیا تو اٹھا کے رکھ دیتا ہے، جب تھکتا ہے تو اٹھا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن جو گناہوں کا بوجھ انسان لاد کے لائے گا قیامت کے دن، وہ اسے ہٹا نہیں سکے گا، اس کے ساتھ ہی وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، گر جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بہت ہی بری صورت والا، بہت ہی بدبودار کپڑے والا انسان آئے گا۔ وہ اسے دیکھ کر کے کہے گا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے گا اور اسے لے کر کے جہنم میں لے آ کے گرا دے گا۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Those will have lost who deny the meeting with Allah until the hour of resurrection comes upon them unexpectedly. They will say, oh, how great is our regret about what we neglected concerning it, and they will bear their burdens on their backs. Evil is that they will bear. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پوری آیت کا؟ کہ جس انسان کو اللہ سے ملنا ہے وہ گناہوں کا بوجھ لے کر کے وہاں نہیں جانا۔ جو بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں توبہ کر کے معافی مانگ، انسانوں سے اگر کوئی ہے، کوئی معاملات ہے تو اسے تب کا تب ختم کرتے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں لے کر کے اگر پہنچ گیا تو وہ بوجھ دوسرا کوئی اٹھا نہیں سکتا، وہ خود بھگتنا پڑے گا اس کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنی آخرت اور قیامت کی تیاری کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔